مولا کو جو نذرانہ دیں وہ یہ دیں کہ اپنے اندر سے اس کمی کو دور کریں انشاءاللہ۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم پر نصیحت اثر نہیں کرتی؟ کافی روایتوں میں ملتا ہے اس کے کئی عمل ہیں۔ نمبر 1، بہت دھیان سے سنیں چھوٹے بھائی، نمبر 1 کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ جو سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نطفہ حرام ہے تو واعظ و نصیحت کبھی اثر نہیں کرتی۔ اگر یعنی ہمارا نطفہ ہی حرام ہے تو ہم کتنا ہی ہمارا آگے واعظ و نصیحت کی بات ہوگی وہ ہمارے پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس کا دوسرا ایک اور ملتا ہے، ایک عمل جو ہے وہ یہ کہ لقمہ حرام ہو تو اس پہ کبھی بھی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پیٹ میں اگر حرام ہو تو کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امام حسین کربلا میں روز عاشور لشکر عمر سعد کو کئی بار کوشش کرتے ہیں خطبہ دینے کی، لیکن جیسے ہی مولا حسین شروع کرتے ہیں تو وہ شور مچانے لگتے ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم شور کیوں کرتے ہو، کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ہے۔ تیسری جو وجہ اس کی زیادہ روایتوں میں ملتی ہے جو ہم نے فرش اعزا سے سنی وہ یہ ہے کہ نامحرم کے ساتھ رابطہ۔ آج کل کے دور میں ایک بڑی وجہ ہے کہ نصیحت کے اثر نہ ہونے کی۔ اس عمل میں جب کوئی مبتلا ہو تو اسے آپ رسیوں میں بھی باندھ دیجئے، قرآن سنائیے، رسول کے قول سنائیے، تفسیر سنائیے، اس کے دل پہ اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ نامحرم کے ساتھ رابطہ دل کو مار دیتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے انسان، اور انسان کا ضمیر ہی مر جاتا ہے۔ چوتھی وجہ جو معصومین سے ہمارے تک پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ شکم پرستی سے نصیحت بے اثر رہتی ہے۔ کچھ لوگ مل جائیں گے ہمیں کہ جنہیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کھانے کو دیکھ کر ان پہ رہا نہیں جاتا۔ اس سے انسان پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی اس طرح کے انسان پر۔ اور ایک اور طبقہ ہے جو اکثر ہمارے بیچ پایا جاتا ہے، وہ کون سا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ ہمیں محشر میں چھڑا لیا جائے گا، یہ بے باک اور لاپرواہ لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے جو یہ مان لیتے ہیں کہ امام آئیں گے اور ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ یہ لوگ، ان پہ تو بالکل بھی واعظ و نصیحت کبھی بھی اثر نہیں کرتی، اس پر بھی دینی تعلیم اثر نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تقویٰ کے لباس میں تقویٰ کا لباس عطا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ عزاداروں کے گھر ہم پیدا ہوئے اور علی ولی اللہ پڑھنا آسانی سے مل گیا۔ اگر اس کی قدر ہمیں پوچھنی ہے تو شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھیے یا سید سجاد سے پوچھیے، بڑا خرچ ہوا ہے زینب کبریٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کتنا لمبا سفر کیا زہرا کی بیٹی نے۔ اونٹ پر بیٹھی، سر پہ چادر نہیں، ظالم اونٹوں کو دوڑاتے ہیں، کبھی اس گلی، کبھی اس بازار، کبھی اس شہر، کبھی اس بہار۔ زینب کبریٰ نے سارے ظلم برداشت کیے۔ جب یزید کے دربار میں آئی تو اس ملعون نے پوچھا، علی کی بیٹی بتا اس سارے سفر میں سب سے بڑی مصیبت تجھ پر کون سی آئی؟ زینب نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مجھ زینب کو تیرے ساتھ بولنا پڑ رہا۔ عزادارو ذرا تصور کرو کتنا عزیز تھا پردہ زینب کبریٰ۔ خطبہ بھی دیے تو اپنے باپ کے لہجے میں، آواز بھی بے پردہ نہ ہو پائے، لیکن کتنی مشکل منزل۔ اور سید سجاد ہمارا غیرت مند امام 35 سال بابا کی شہادت کے بعد رویا، اپنے بابا حسین کو نہیں رویا، اپنے بھائی علی اصغر کو نہیں رویا، اپنے بھائی علی اکبر کو نہیں رویا،
اپنے چاچا عباس کو نہیں رویا، 35 سال سجاد کو رلا گئی زینب کی چادر۔ اور عزاداروں سوچو وہ شام کا دربار، شراب کے جام چل رہے ہوں، ادھر ظالم لڑ کے انعام لے رہے ہوں، اور یزید حسین کے قاتلوں کو انعام دے رہا ہو، اور زینب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ اتنی مشکل منزل تھی لیکن صبر کیا۔ ایک مشکل اور بیان کرنی ہے۔ مرحوم علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے کہ ایک دن یزید ملعون نے سید سجاد کو بلایا۔ داروغہ زندان آیا، کہا سجاد چلو تمہیں یزید نے بلایا ہے۔ زینب نے جیسے ہی سنا بی بی خاکی زندان پر گر پڑی۔ معبود میرے حسین کی نشانی ہے، یہ امانت تجھے سونپتی ہوں، میرے سجاد کو مجھ سے خیریت سے ملانا۔ مولا سجاد تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ بی بی زینب نے سجاد کے قدموں کی آہٹ سنی، خاک سے اٹھی، دوڑ کر مولا سجاد سے لپٹ گئی، پوچھا کیوں بلایا تھا؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ ہائے غریبی، جن کے نام کا واسطہ قیدیوں کو رہا دلائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رہا ہو گئے۔ پھوپھی اماں یزید کہہ رہا تھا یہاں رہو گے یا مدینہ جاؤ گے؟ بی بی زینب نے پوچھا تم نے کیا کہا؟ مولا سجاد بولے میں نے کہا جب تک اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لوں تو جواب نہ دوں گا۔ ٹھیک ہے پھر اس سے کہو کہ میرے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر پہنچا دے، زینب ماتم کرے۔ یہ خبر گئی، قید خانہ فرش غم بنا، شام کی عورتوں کو اطلاع دی گئی۔